پھر اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ جب ہمیں کوئی وہ چیزوں سے ڈراتے ہیں نا، اور اپنے نبی کو بھی کوئی چیزیں سمجھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، اور اس وقت ہم نہ سمجھ رہے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تسلی کے لیے اس وقت اپنے نبی کی تسلی کے لیے فوراً پچھلے پیغمبروں کی مثالیں دینا شروع کر دیتے تھے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، یہ جب سے دنیا بنی ہے اور میرے پچھلے پیغمبر بھی جو آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے، گھبراؤ نا، یہ دنیا ہے ہی امتحان کا۔ تو فوراً کہا دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے، جب نوح علیہ السلام آئے تھے نا، وَلَقَدْ، اور حقیقت ایک سن لو، ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فلبث تو پس وہ رہا، فیہم ان میں، الف ہزار، سنتن سال، وہ 1000 سال رہا، لیکن 50 سال، آمن سال، 50 سال کم کر لیں۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھی سیدھی ہم سے جو بات نہیں نا کی، پہلے تو یہ بات سمجھ لے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا کہ 9.5 سال، 950 سال، کہا الف سنتن 1000 سال، لیکن اس میں سے 50 نکال لے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو آیت ہے نا ہماری اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ نے الگ سے کیوں کہا کہ 50 سال نکال لیں، لوگ بتا دیں گے اس میں بھی کوئی راز ہوگا۔ اللہ جو باتیں کرتا ہے نا اس میں ضرور کوئی بات ہے جو قرآن میں لکھ دی ہے کہ 50 سال کم کر لیں اس میں سے، تو 50 سال اگر ہم نے کم کر لیے اللہ نے کہا ہے تو پھر کتنے سال بنے؟ 950 سال۔ 950 سال میں سے آپ 50 سال چلیں اور کم کر لیں تو کتنے بنے؟ 900 سال۔ وہ 50 سال اب میں نے کیوں کہا کم کر لیں کہ بھئی پیدا ہوتے ہی تو نہیں نا ان کو رسالت مل گئی ہوگی، 40-50 سال کے ہو گئے ہوں گے نوح علیہ السلام جب انہیں حکم ملا ہوگا کہ آپ کو ہم نے چن لیا، چلو یہ ہو گیا نا، تو باقی 900 سال سوچیں انہوں نے اللہ کی راہ میں کام کیا، کتنی ذمہ داریاں ہوں گی ان پر، اور کیا کچھ سہا ہوگا اور کیا مقابلہ کیا ہوگا انہوں نے۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں سمجھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا کہ یہ جو وقت مشکل آیا ہوا ہے نا، مشرکین نہیں مانتے، اور اگر اب مسلمان بھی تنگی میں ہے کوئی تو یہ قرآن پڑھتے رہا کرو تو تمہیں پچھلی کہانیوں کا پتہ چلتا جائے گا کہ میرے جتنے پیغمبر ہیں انہوں نے یہ سب کچھ سہا، اور تم کیا 70 سال کے ہو، 60 سال کے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال عمر پائی تھی؟ 63 سال صرف۔ آپ بتائیں 63 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھی دینا تھا، مصیبتیں بھی سہی، لیکن اللہ نے کہا انہوں نے 900 سال ہے نبی کیا ہے، تو تسلی دینے کے لیے ہم اپنی اولاد کو انکریج کرتے ہیں، انکریج کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمت کرو، سب لوگ کر رہے ہیں کام، تم بھی کرو، اللہ نے تو کام کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کوئی بچہ یا بچی تھک جائے جلدی جلدی تو اسے سمجھاؤ کہ بیٹے کوئی بات نہیں، تھکی ہو نا پھر بھی نماز پڑھ لو، ادھر تم نماز پڑھو گی ادھر تم فریش ہو جاؤ گی، اس طرح کی باتیں سمجھاؤ۔ یہ میں آپ کو نا نوح علیہ السلام کی بات بتا رہی ہوں نا، تو آپ یقین کریں جو بدعت کی بات بھی ابھی گزری ہے، آج بھی اس زمانے میں افریقہ کا کوئی ملک ہے، اس میں ایک بندہ سیاہ فام میں اٹھا ہے اور اس کے پیچھے کوئی پوری ٹیم ہوگی، کیونکہ وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا اتنا بڑا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام کی جگہ آیا ہوں اور اب پھر تم پہ طوفان آنے ہیں، بارشیں آنی ہیں، اور تم لوگوں کی دنیا تباہ ہو جانی ہے بالکل اسی طرح۔ اور اس نے صرف کہا ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں اس نے پریکٹیکلی کئی سالوں سے وہ لگا ہوا ہے، بات اب سامنے آئی ہے۔ اس نے کوئی نوح علیہ السلام جتنی بڑی بڑی 8 یا پتہ نہیں 7 کشتیاں بنا لی ہیں۔ اب یہ کشتیاں اس نے کیسے بنائی؟ کیا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ پورے نا اس کے پیچھے کوئی ملک ہوں گے، وہ اس نے یہ کشتیاں بنا لی ہیں اور اپنے لوگوں کو جو بھی اس کی کتاب ہے پچھلی کتابوں میں سے پڑھ کے سناتا ہے کہ طوفان آنا ہی آنا ہے، میں تم لوگوں کو بچانے آیا ہوں، اور دن رات بیٹھا دعائیں کر رہے ہیں لوگ، اس کے پاس دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا 2025 میں یہ کرسمس جو آنا ہے نا، یہ 2025 میں اس میں یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ اب یہ دنیا ختم نہیں ہوئی۔ اب لوگوں کی ذرا ذہنیت دیکھیں ذرا، کہ جو قرآن نہیں نہ پڑھے گا وہ دوسروں کے پیچھے لگ جائے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو تو پکڑ کے سزا دے دیتے، بھائی تو کہہ رہا تھا کہ قیامت آ جائے گی۔ اب اس کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے اتنی عبادت کی ہے تم لوگوں کے لیے، پوری رات کھڑا رہتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، اللہ نے ٹال دیا۔ اور یہ کشتیاں ہیں، طوفان آنے ہیں، میں تم لوگوں کو بچاؤں گا، یہاں آ جانا۔ اور لوگ اس کو دھڑا دھڑ سے اپریشیٹ کر رہے ہیں
اس کی واہ واہ کر رہے ہیں. یہ آپ سوچیں کہ یہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا آج کل سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں یہ بھی ساری کی ساری زیادہ تر منافقتی ہے. اس میں بتائیں کس کی چیز صحیح ہوتی ہے زیادہ تر؟ کوئی ایک، سب جھوٹ. چیزیں دیکھ کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں، جھوٹ کے پیچھے نہ لگے. آج کل تو آپ یہ کھولیں تو جھوٹ ہی جھوٹ. تو ایسا ایک بندہ آ گیا سامنے جو کہتا ہے میں نوح علیہ السلام کی جگہ آ گیا ہوں، پھر طوفان آنا ہے. آپ دیکھیں ذرا، آپ نیٹ پہ لکھنا کہ افریقہ میں جو اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کی جگہ کہہ رہا ہے، تو دیکھیں ذرا آپ خود بھی. ٹھیک ہے. تو اب یہی چیزیں جو بدعتیں بنا لینا، نئی چیزیں بنا لینا، قرآن کی طرح کی بنانی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے کیا محنت کر ڈالی. کوئی میرا خیال ہے انہیں 100 سال سے اوپر لگا ہوگا کشتیاں بنانے پہ، جو کشتی انہوں نے بنائی تھی. اللہ نے کہا وہ نہیں باز آئے. فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ، اور ہم نے نجات دے دی صرف کن کو؟ جو کشتی میں بیٹھنے کے قابل تھے، جو کشتی میں بیٹھے اور جنہوں نے اس چیز کو سنا. وَجَعَلْنَاهَا آيَاتًا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس وقت اس کشتی کو دنیا جہان کے لیے ایک سبق، ایک آیت، ایک نشانی بنا دیا ہم نے. تو اس پیغمبر کو یاد کرو جس نے اتنی محنت کی. پھر کہا ایک اور پیغمبر کا سن لیں، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور سنو، ابراہیم نے جب کہا اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بڑی خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم عمل کر لو تو. ابراہیم کا اتنا ہی کہنا تھا بس کہ عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو. کیونکہ یہ ایک بڑا پیارا سا فارمولا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر تم برا کام کرتے بھی ڈرو گے، جھوٹ بولتے بھی ڈرو گے، کسی سے زیادتی کرتے بھی ڈرو گے، اور اس ڈر میں تمہاری آخرت بن جائے گی. تو اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. ابراہیم نے صرف یہ کہا تھا تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی تھی، ان کا باپ ان کا دشمن ہو گیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام آپ سوچیں کہ یہ کب کی بات ہے، جب ابھی بالکل ینگ ایج تھی ان کی، اور ہو سکتا ہے ٹین ایجز میں ہو، 18 میں، 19 میں، اس طرح کی ایج تھی ان کی کہ جب ان کو اپنے باپ سے ڈانٹ پڑی تھی کہ ابراہیم تم کیسی باتیں کر رہے ہو. پھر جب بہت ہی باتیں کرنے لگے، ابراہیم میں تمہیں آگ کر دوں گا. پھر جب انہوں نے کہا ابراہیم ہم تمہیں جلا دیں گے، کیونکہ وہاں ایک سزا تھی کہ جو ان کے بھگوان اور ان کے جو بت ہیں ان کے خلاف جائے آگ لگا دو، تب آگ لگا کے سزا دی جاتی تھی. تو ابراہیم تمہیں جلا دیں گے ہم، باپ ہی کہہ رہا ہے، اور وہ باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ نہیں بھائی اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے دل میں ڈال دیا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن میں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ ایسی ہی گزری. کون بیٹا ہوتا ہے آپ بتائیں کہ جو باپ کا کروڑوں خربوں کا کاروبار چھوڑ کے اور کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف اللہ کی وجہ سے. اس زمانے کا وہ لڑکا کہ آج کوئی کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی باپ کی فیکٹریاں وہ بت بناتا تھا، اس وقت پورے علاقے میں اس کے گھر کو سراہا جاتا تھا، اور کیا نہیں لوگ دیتے ہوں گے ان کو. اس وقت وہ اتنی امیر آدمی تھا اس زمانے کا، اور لوگ کتنی قدر کرتے تھے اس گھر کی کہ یہاں ہمارے اللہ بھگوان بنتے ہیں. تو اس گھر کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام ایسے نکلے اپنی زندگی میں. آپ سوچیں کہ کچھ پاس نہیں تھا، اور ساتھ صرف ایک بھانجا بتیجا یا کزن کون تھے، شعیب علیہ السلام، صرف ایک ساتھ گیا اور پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. تو ایسے لوگوں کی اللہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو ابراہیم کو، دیکھو نوح علیہ السلام کو. اگلی آیت پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو انما تعبدون، بے شک تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانا، ان بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو اپنے پاس سے جھوٹ. ان الذین تعبدون، اور بے شک جو لوگ عبادت کرتے ہیں نا من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون، وہ تو اس چیز کے بھی مالک نہیں ہوتے، لکم رزقن، تمہارے لیے رزق ہی کر دیں. تو سنو، فابتغوا، پس تلاش کرو، عند اللہ، اللہ کے پاس، الرزق، رزق کو، اور وعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو.